بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20 رمضان المبارک اتوار کے دن صرف ایک قرآنی آیات کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ غیب سے آواز آئی کہ آؤ اپنا رزق لے جاؤ۔ آج کروڑوں بھی مانگو گے تو رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج 20 رمضان المبارک ہے۔ آج وقت ہے رب کعبہ سے اپنے انعامات کو سمیٹنے کا، اپنی جھولیاں بھرنے کا، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کا۔ تو آج 20 رمضان المبارک اتوار کے دن صرف ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ کو غیب سے آواز آ جائے گی کہ آؤ اپنے حصے کا رزق لے جاؤ، آؤ اپنی من پسند مراد اپنی حاجات کو پورا کروا لو۔ ماہ رمضان المبارک کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے کو بخشش کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کو کامیابی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ 20 رمضان اتوار کے دن ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو غیب سے اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں ملیں گی کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جو لوگ ماہ رمضان میں آج تک یہ وظیفہ نہ پڑھ سکے، کسی بھی وجہ سے، کسی بھی کوتاہی لاپرواہی سے رب کریم سے مانگ نہ سکے، وہ آج 20 رمضان اتوار کے دن صرف ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ تسبیح رب کریم کی لاڈلی تسبیح ہے، اور اس تسبیح کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج ایک بچہ ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اس کے لیے اپنے تن من دھن کو بیچ دیتی ہے اور اس بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اس پر آنچ بھی آ جائے تو ماں کی جان نکل جاتی ہے۔ اگر آج وہ ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے، اس ذات کے لاڈلے بننا چاہتے ہو تو ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے۔ یہ ایک قرآنی آیات پڑھتے دوران رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ ابھی بھی وقت ہے، رمضان کی خاص قبول کی گھڑیاں موجود ہیں، ابھی بھی رب کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ بڑا بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو 20 رمضان اتوار کے دن صرف ایک بار یہ خاص وظیفہ نہ پڑھ لے۔ بہت سے لوگ ابھی بھی رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ آج یہ وظیفہ ان دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں ہر وقت پریشانیاں رہتی ہیں، مصیبتیں رہتی ہیں، مسائل رہتے ہیں، ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، ہر پریشانی آپ پر غلبہ پا لیتی ہے۔ تو آج 20 رمضان اتوار کے دن صرف ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج 20 رمضان اتوار کے دن جو شخص اس قرآنی آیات کو پڑھ کر رب کا لاڈلا بن جائے گا، بے روزگار ہے، روزگار مانگو گے تو روزگار مل جائے گا، بے اولاد ہیں، اولاد مانگو گے تو نرینہ اولاد نصیب ہوگی، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمہ کے لیے پڑھ لو، ہر قدم پر کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں پورا سال در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا ہوں، میری کوئی خواہش، میری حاجت پوری نہیں ہوتی، تو آج صرف ایک بار اس قرآنی آیات کو پڑھ کر دیکھو۔ مانگنا رب سے ہے، یہ وظیفہ رب کا، یہ کلمات رب کے ہیں، اور ان کو پڑھنے کی دیر ہے جب کوئی بندہ لاڈلا بن جاتا ہے اس ذات کا جو آسمانوں کا مالک ہے، زمینوں کا مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا۔ پھر مانگنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر اس نعمتوں والے مہینے میں آپ بھی رب کعبہ کے خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں تو آج جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا اسی طریقہ سے پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے راستے کی جتنی رکاوٹیں ہیں، جتنے مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، ان سب کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا، اور آپ ایک ایسی زندگی کا آغاز کریں گے جس میں نہ تو کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی۔ یہاں پر رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔
آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، 20 رمضان اتوار کے دن آپ نے اس قرآنی آیات کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ توجہ کیجئے گا، 20 رمضان اتوار کا پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنا نیا گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، من پسند نوکری، من پسند شادی چاہتے ہیں، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، آپ کاروبار میں ترقی اور عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں، آپ گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، قرض کی دلدل سے نکلنے کے لیے پڑھ لیں، آپ کے جو بھی حاجات ہیں اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے صرف ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 نام جنہیں اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور جس بندے کے ہاتھ میں اسم اعظم لگ جاتا ہے وہ منہ سے جو نکالتا ہے اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم رب کریم کے 2 نام یا حیو یا قیوم ہیں۔ یا حیو یا قیوم کی فضیلت و برکت کے بارے میں بتاؤں تو صرف اتنا کہوں گا کہ رمضان کے مہینے میں جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس میں مانگنے والے کو چھپڑ پھاڑ کر دیا جاتا ہے، جس میں مانگنے والوں کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے، الغرض اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کہا کرتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم پڑھنے والا رب کریم سے خزانے بھی مانگے گا تو رب کی ذات اس کے مقدر میں لکھ دے گی۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حیو یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جتنی توجہ اور دھیان سے پڑھیں گے اتنا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ رمضان کے مہینے میں رب کے سامنے جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے وہ پوری ہو کر رہے گی۔ یا حیو یا قیوم کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص عمل ہے، جسے غیبی خزانوں والا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی فوری غیبی مدد آ جاتی ہے، غیب سے فرشتے آ جاتے ہیں، غیب سے اللہ کے بندے انسانی روح میں آ جاتے ہیں، آ کر آپ کی مدد کر جاتے ہیں۔ آج 20 رمضان اتوار کے دن ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھنی ہے۔ اس قرآنی آیات کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے صرف میرا رب کافی ہے۔ جب بندہ اس فانی دنیا میں رب کو پکارتا ہے کہ میرے لیے صرف میرا رب کافی ہے، رب فرماتا ہے جاؤ فرشتو اس بندے کے منہ سے نکلی حاجت کو پورا کر دو۔
یہ جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے جیسا مانگتا ہے غیب سے اس کی جھولیاں بھر دو۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 100 بار یعنی ایک تسبیح کیسے پڑھنی ہے توجہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 کا مطلب صرف 100 بار پڑھنا ہے، اور 100 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، آپ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران اگر آپ پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے، اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے نرینہ اولاد کے لیے بھی پڑھے گا، تو آج رمضان المبارک کی 20 تاریخ کا یہ خاص عمل ہے۔ اس عمل کی ایک شرط ہے، جب آپ 100 دانوں کی ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھ رہے ہوں تو اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ بھیکاری بن کر رب کریم سے مانگنا ہے، اور یہ تسبیح پڑھتے دوران دل ہی دل میں رب کریم سے التجا کرتے جائیں جو بھی آپ کی حاجت ہے۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ تیسرا وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے دولت والی سورت کہا جاتا ہے۔ اس قرآنی سورہ کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار نے نعوذ باللہ بے نسل کہا تو رب کریم نے جبرائیل امین کو بھیجا اور سورہ کوثر کو تحفے میں پیش کر کے فرمایا کہ بے شک کفار ہی بے نسل ہوں گے اور آپ کی عزت، آپ کی شہرت ہمیشہ تا قیامت موجود رہے گی۔ آج دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آج تک موجود ہے۔ آپ نے آخر میں سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر آپ نے 7 بار پڑھنی ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر سے نحوست، ہمارے گھر سے غربت، ہمارے گھر سے تنگ دستی، بے حد محنت و مشقت، بے حد کوششوں کے باوجود بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، جس گھر سے رزق کی کمی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آج 20 رمضان اتوار کے دن شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھ لو۔ یہ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے کی دیر ہے کہ 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا، اور جب رب کی طرف سے آپ کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دی جاتی ہے پھر دنیا جہاں کی کوئی بھی طاقت آپ سے، آپ کی کامیابی کو، آپ سے، آپ کے رزق کو چھین نہیں سکتی۔ آج 20 رمضان اتوار کے دن کے 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لیں۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج موقع مل رہا ہے۔ آج رب کے خزانے لوٹنے کا دن ہے، رب سے مانگنے کی گھڑیاں ہیں۔ آج جب 20 رمضان اتوار کے دن کا یہ خاص عمل بتائے گئے طریقہ سے پڑھ لیں، یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب یہاں تک مکمل وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر ضد کر کر جو بھی مانگیں گے آپ کے نصیب اور مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو
آمین ثم آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیرہ۔